دریا چناب کے بپھرے ریلوں نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ جلال پور پیروالا میں مقامی بند ٹوٹنے سے درجنوں بستیاں زیر آب۔ شجاع آباد اور جلال پور پیروالا میں ایمرجنسی نافذ۔ جلال پور پیروالا کے موضع شاہ رسول اور بیٹ واہی کے زمیندارہ بند بھی سیلاب کا دباؤ برداشت نہ کر سکے۔ بہادر پور کے علاقے میں پانی گھروں میں داخل۔ وہاڑی پل کھولے جانے کے بعد شہر کافی حد تک سیلاب سے محفوظ ہو گیا۔ ریلوں کا رخ دیہی علاقوں کی جانب موڑ دیا گیا۔ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے 5 ڈرون اور مزید 50 کشتیاں منگوا لی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اگلے 24 گھنٹے اہم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ایکس پیغام میں کہا، جلال پور پیروالا میں پی ڈی ایم میں ریسکیو اور ضلعی انتظامیہ سرگرم عمل ہیں۔ بیشتر آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ دوسری جانب جھنگ میں دریا چناب میں آنے والے دوسرے ریلے سے 300 سے زائد دیہات سیلاب کی زد میں 2,81,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بھارت کی جانب سے مزید پانی چھوڑے جانے کے بعد دریائے ستلج تاحال بے قابو۔ قصور سے احمد پور شرقیہ تک ہر طرف تباہی کے مناظر۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ اولا والا گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گیا۔ گھر، سکول، مساجد اور فصلیں زیر آب۔ کنگن پور کی ملحقہ آبادیوں میں ستلج کا پانی داخل ہونے سے زندگیاں اجیرن، جانوروں کا چارہ بھی ختم۔ سیلابی ریلا خیرپور ٹامیہ والی میں بھی تباہی مچانے لگا۔ موزہ، فضلو اور چیلے واہن کے 2 زمیندارہ بند ٹوٹ گئے۔ متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ عارف والا میں اونچے درجے کے سیلاب سے تباہ کاریوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لودھراں کے متعدد کمزور بند ٹوٹ گئے۔ احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے بیٹ بختیاری اور موزہ رسول پور میں درجنوں مکانات سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ پنجاب کے شہروں کو ڈوبنے کے بعد بپھرے سیلابی ریلے سندھ میں داخل ہونے لگے۔ سندھ کے تمام بیراجوں پر پانی آمد میں تیزی سے اضافہ۔ گڈو بیراج پر 7 لاکھ کیوسک کے سیلابی ریلے کا امکان۔ کچے کے علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پنجند میں پانی کی آمد اور اخراج 5 لاکھ کیوسک سے بڑھ چکی۔ تریمو پر آمد اور اخراج 5,43,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ سکھر بیراج پر 3,29,000 اور کوٹری بیراج پر 2,45,000 کیوسک کا ریلا۔ دریائے راوی ہیڈ سدھانی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ صدر مملکت کی سندھ میں شدید بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو تیار رہنے کی ہدایت۔ نشیبی اور ساحلی مقامات پر پیشگی انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، ہیڈ پنجند اور تریمو کے مقام پر سیلابی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ چکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ریسکیو ٹیمیں دن رات متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ عوام کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ دریا چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ہیڈ پنجند کے مقام پر پانی کا بہاؤ 6,09,669 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ تریمو پر 5,43,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریا ستلج بھی ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,19,000۔ ہیڈ سلیمان کی پر پانی کی آمد اور اخراج 1,35,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا چناب میں ہیڈ پنجند اور ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ پنجند پر پانی کی آمد اور اخراج 5,64,000 کیوسک اور ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد اور اخراج 5,43,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ دریا راوی پر ہیڈ سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا سندھ میں گڈو کے مقام پر 3,80,000 کیوسک کا درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سندھ اور پنجاب میں طوفانی بارشوں کا 10واں سپیل جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ شہر قائد میں اگلے 2 روز مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ لاڑکانہ، سکھر، گھوٹکی، میرپور خاص، ٹھٹہ، بدین، سہون شریف، خیرپور اور عمرکوٹ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ فیصل آباد، شورکوٹ، ساہیوال اور جہلم کے کئی علاقوں میں بادل برسنے سے پانی جمع ہو گیا۔ جہلم میں گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئی۔ اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ 10 ستمبر تک ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب کے شہروں میں بھی تیز بارش متوقع۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ گجرات میں سیلابی پانی کی سطح میں نمایاں کمی آ گئی۔ جی ٹی روڈ، جی ٹی ایس چوک، گلزار مدینہ روڈ، تنبل بازار، مسلم بازار، چوک پاکستان اور شاہ جہانگیر روڈ سے پانی کی نکاسی مکمل۔ مسلم آباد، شفیع آباد، شاہ حسین، گلبرگ، جیل چوک، کچہری چوک اور کوٹ روڈ پانی کی سطح کم ہو گئی۔ ادھر سیال کوٹ میں سیلابی تباہ کاریوں کے باعث تدریسی نظام بری طرح متاثر۔ اسکولوں میں کئی فٹ سیلابی پانی جمع۔ ضلع انتظامیہ نے 80 اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کر دیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔
پنجاب میں تاریخی سیلاب اور 4 ماہ سے جاری مانسون طوفانی بارشوں سے صورتحال بگڑ رہی ہے۔ قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے جاری ریسکیو آپریشن نے مثال نہیں ملتی۔ جلال پور پیروالا میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کے لیے ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 4000 سے زائد موضع جات کی 42 لاکھ آبادی متاثر ہوئی۔ سیلاب کے دوران بدقسمتی سے 60 لوگ جاں بحق ہوئے۔ متاثرین کو سہولت دینے کے لیے 492 میڈیکل کیمپس اور 432 ویٹرنری کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور چراگاہوں کا دباؤ سیلاب کی بڑی وجوہات قرار۔ عالمی ادارے ورلڈ وائڈ فنڈز فار نیچر نے پاکستان میں سیلاب بارے رپورٹ جاری کر دی۔ 92 نیوز کی جانب سے اسکینڈل سامنے لانے پر حکومت کا ایکشن۔ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے اسکینڈل میں سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ ہمیشہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ عدالتی نظام میں شفافیت اور آسانیوں سے سائلین کو فوری انصاف ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کا جوڈیشل کانفرنس سے خطاب۔ مزید کہا مقدمات کو جلد نمٹانا ترجیح ہونا چاہیے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی ضرورت محسوس کی۔ 5 بنیادوں پر اصلاحات شروع کی۔ اندرونی آڈٹ کروایا۔ ڈیجیٹل کیس فائلنگ کا نظام وضع کیا گیا۔ ای سروسز کا آغاز کیا جا چکا۔ نظام انصاف میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہونا چاہیے، مگر ہم اس کے لیے ابھی فوری طور پر تیار نہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور اوان نے خطاب میں کہا آئین اور قانون کی پاسداری سے شفافیت ممکن ہے۔ سیاسی سوالات سپریم کورٹ کے لیے غیر ضروری تنازعات کا باعث بنتے ہیں۔ ATC اسلام آباد میں 26 نومبر اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا کیس۔ بشریٰ بی بی اور عمر ایوب سمیت PTI کے دیگر رہنماؤں کی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع۔ جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے پولیس کو 13 نومبر تک گرفتاری سے روک دیا۔ شیر افضل مروت، عبدالقیوم نیازی اور دیگر رہنما عدالت میں پیش ہوئے۔ عمر ایوب، زرتاج گل اور دیگر کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ دوسری جانب بانی PTI سے ملاقاتوں کا دن۔ علیمہ خان، عظمہ خان اور نورین نیازی کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ تینوں بہنیں جیل کے اندر چلی گئیں۔ یوم بحریہ آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 8 ستمبر کے دن پاک بحریہ نے بری اور فضائی افواج کے شانہ بشانہ رہ کر دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ 1965 کی جنگ میں 8 ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام رہا۔ پاک بحریہ نے جنگ کے آغاز پر ہی بھارتی نیوی کے دوارکا کے مقام پر دبوچ لیا۔ صرف 4 منٹ میں بھارتی نیول بیس کو آگ کا ڈھیر بنا دیا۔ بھارت کے کراچی پر حملے کو ناکام بنا دیا۔ 2 بھارتی آفیسر اور 13 سیلرز ہلاک ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پاک بحریہ کے تمام جوانوں، افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا 1965 میں آپریشن سومناتھ دشمن کے لیے خوف اور پاک بحریہ کے لیے فخر کی علامت بن گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان بحریہ نے عزم اور حوصلے سے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بحری محاذ پر جرأت اور قربانی کا نیا باب رقم کرنے والے جان باز قوم کے ہیروز ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں پاک بحریہ کے سپوت دشمن کے خواب چکنا چور کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک بحریہ کی نیوی ڈے کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو جاری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ زبردست تیزی، نئی تاریخ رقم۔ مارکیٹ کی سطح 1,56,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,56,080 کی سطح کو چھو گیا۔ PIA کی 1000 سے زائد پروازوں نے صرف 1 یا 2 مسافروں کے ساتھ اڑان بھری۔ آڈٹ رپورٹ 2021-23 میں تہلکہ خیز انکشافات۔ قومی ایئر لائن کی 816 پروازوں نے صرف 1 اور 302 فلائٹس نے 2 مسافروں کے ساتھ آپریٹ کیا۔ آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ کم لوڈ پروازیں چلانا وسائل کا کھلا ضیاع ہے۔ کم مسافروں کے باوجود پروازیں منسوخ یا ریفنڈ نہیں کی گئیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ مذکورہ آڈٹ پیرا دراصل ڈرافٹ پیرا ہے۔ آڈٹ پیرا چارٹر پروازوں پر بنایا گیا تھا۔ چارٹر پروازوں کی ایک طرف عمومی طور پر خارج جاتی ہیں۔ آڈیٹرز سے بات چیت کے دوران یہ پیرا ڈراپ یا ختم کر دیا گیا تھا۔
امریکی صدر کی حماس کو آخری وارننگ۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کی شرائط قبول کر لیں، حماس بھی معاہدے کو قبول کرتے ہوئے قیدیوں کو رہا کرے۔ حماس نے معاہدہ قبول نہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے حوالے سے بہت جلد ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔ 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ روس یوکرین جنگ کی صورتحال سے خوش نہیں ہوں، روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ جنوبی کوریا سے تجارتی مسائل جلد حل ہو جائیں گے۔ شکاگو میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ ادھر حماس نے امریکی کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کی غزہ شہر پر بمباری، مزید 65 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ اور شمالی علاقوں پر فضائی حملوں میں 49 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملے میں ایک اور رہائشی بلاک تباہ، گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے غزہ شہر سے 1 لاکھ فلسطینی انخلا کر چکے ہیں۔ برسلز میں 1 لاکھ سے زائد افراد کا فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ، فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے اور قتل عام کی مذمت، غزہ میں اسرائیلی بربریت اور نسل کشی کے خلاف نعرے۔ روس کا یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے ڈنیپرو پیٹروسک علاقے میں واقع خروش نامی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ روسی افواج نے یوکرین کے فوجی صنعتی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ یہ حملے یوکرین کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔